بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب ما یتوہم انہ رعاء ولیس برعاء، ایسی چیزوں کا بیان جس کے بارے میں ریا کا وہم ہو مگر حقیقت میں وہ ریا نہ ہو۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ریا کس قدر خطرناک چیز ہے اور اس کی کتنی مذمت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی۔ تو اب یہاں پر بتایا گیا کہ بعض اوقات ایسے کام بھی ہوتے ہیں جس میں ریا کا وہم ہو، حالانکہ در حقیقت وہ ریا نہیں ہوتے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ، اس بارے میں کیا حکم ہے کہ کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے اور لوگ اس عمل پر اس کی تعریف کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ مومن کے لیے جلد ملنے والی خوشخبری ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو صحیح رکھے اور اللہ کے لیے عمل کرتا رہے، اس کے بعد اگر پھر لوگ اس کے کسی عمل کی تعریف کرتے ہیں تو اب اس کے لیے خطرے کی بات نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ آخرت میں جو اللہ اس کو عزت دینے والا ہے تو اس کا کچھ حصہ اللہ دنیا ہی میں دے رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کا تعریف کرنا اخلاص کے منافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو عند اللہ قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی۔ تو اس بات کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ جبرائیل امین کو فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر حضرت جبرائیل یہ اعلان آسمانوں کے فرشتوں میں کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت فرماتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ تو اس کے بعد آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر یہ محبت زمین پر بھی اتار دی جاتی ہے۔ پھر انسان بھی اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، تو گویا کہ جس عمل میں اپنی نیت درست ہو تو اس میں لوگوں کی تعریف جو ہے وہ ہمارے عمل کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ باب تحریم النظر الی المرأة الاجنبیۃ والامرد الحسن لغیر حاجت شرعیہ، اجنبی عورت اور بے ریش خوبصورت بچے کی طرف بغیر کسی شرعی ضرورت کے دیکھنا حرام ہے۔ قال اللہ تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، یعنی ایسی چیزوں سے پھیر لو جن کی طرف شرعاً دیکھنا منع ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی عورت پر قصداً نظر ڈالنا حرام ہوگا، اسی طرح کسی مرد کے سطر کی طرف دیکھنا بھی ناجائز ہوگا، اور اسی طرح بے ریش لڑکے کی طرف دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ اسی میں علماء نے داخل فرمایا کہ کسی کے گھر میں جھانکنا اور تمام وہ کام جس میں نگاہ کا استعمال کرنے کو شریعت نے منع قرار دیا، ان کو دیکھنا ناجائز ہوگا، اور جو شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے گا تو اللہ اس کو دنیا میں ایمان کی لذت نصیب نہیں فرمائیں گے۔ قال اللہ تعالی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کہ بے شک کان، آنکھ، دل، ان میں سے ہر ایک کی پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ تو اگرچہ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے لیکن اس کو دوبارہ لے کر آئے کہ انسانی جسم میں 3 اعضاء کان، آنکھ، دل، ان کے بارے میں قیامت کے دن خصوصیت سے سوال ہوگا کہ کیا کان سے سوال ہوگا کیا ایسی باتیں بھی سنی جن سے شریعت نے منع فرمایا، آنکھ کے ذریعے یہ سوال ہوگا
کہ آنکھ سے اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنا منع فرمایا اس کو بھی دیکھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے تمام اعضاء کو وہیں پر خرچ کرنا چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا۔ آنکھ دیکھے تو وہی دیکھے جس کو دیکھنے کی اجازت اللہ نے دی، کان وہی چیزیں سنے جس کو سننے کی اجازت اللہ نے دی، اور دل میں بھی وہی خیالات آئیں، دل اسی کے بارے میں سوچے، دل اسی کے بارے میں پلاننگ کرے، اسی کے بارے میں دیکھے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ وقال تعالی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جل شانہ نے فرمایا وہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ آنکھ کی خیانت سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں سے چھپ کر ایسی چیز پر نظر ڈالے جو اس کے لیے جائز نہیں تھی اور ساتھ والے کو اس کا پتہ بھی نہ چلے، مگر اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو تو معلوم نہیں ہوگا مگر اللہ تو جان لیتے اور دیکھ لیتے ہیں۔ وقال اللہ تعالی ان ربک لبالمرصاد، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے بے شک تمہارا رب گھات میں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں کے تمام اعمال اور افعال سے واقف ہیں، خواہ وہ اچھے اعمال ہیں یا برے۔ اللہ کو ان کے تمام اعمال کا علم ہے، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ تو اس طرح ہر وقت انسان کو وہی اعمال کرنے چاہیے جس کا اللہ نے حکم دیا، ہر ان کاموں سے رکنا چاہیے جس سے رکنے کا اللہ نے فرمایا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ العینان زناہما النظر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے لیے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ اس کو ہر حال میں پانے والا ہے۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، والأذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام والید زناہ البطش والرجل زناہ القطع والقلب یہوی ویتمنى ویصدق ذلك الفرج او یکذب، متفق علیہ، وہذا لفظ مسلم وروایت البخاری مختصرہ۔ کانوں کا زنا سننا، زبان کا زنا بات کرنا، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا جانا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ اور یہ الفاظ مسلم کے ہے، بخاری کی روایت مختصر ہے۔ تو اس حدیث میں زنا اور اس کے اسباب سے بھی کنارہ کش رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ زنا تو زنا، بلکہ جو چیزیں اس زنا کا سبب بنتی ہیں ان سے بھی دور رہیے۔ قرآن پاک میں بھی ارشاد خداوندی ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اس حدیث میں فرمایا العینان زناہما، یعنی آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ اس کا زنا کیا ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھے جس کا دیکھنے کا اللہ نے حکم نہیں فرمایا۔ اللہ نے تو فرمایا کہ اس پر نظر نہ پڑے۔ اسی طرح کوئی انسان اگر کسی چیز کی طرف کسی ایسی ناجائز بات کو سنے جس کو اللہ نے جس سے بچنے کا حکم دیا تو وہ گویا کہ کانوں کا زنا ہے، اور اسی طرح کسی چیز کی طرف چل کر جائے تو وہ اس کے پاؤں کا زنا ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ ان سب چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھا جائے۔ یہی چیزیں زنا کرواتی ہیں، پھر شرمگاہ ان چیزوں کی تصدیق کر دیتی ہے۔ تو جو آدمی اسباب زنا سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا تو وہ کبھی بھی زنا نہیں کر سکے گا۔ علامہ نووی اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ دیکھنا، سننا، چلنا، یہ تمام زنا مجازی کی اقسام ہیں۔ پھر کبھی شرمگاہ کی تصدیق سے یہ زنا حقیقی بن جاتا ہے، اور اگر شرمگاہ کی تصدیق نہ ہوئی ہو تو یہ گناہ مجازی ہی رہتا ہے۔ بہرحال زنا سے بھی بچے اور جو اس کا سبب بنے ان سے بھی بچنا چاہیے۔ وعن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقا قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے تو وہاں بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ہم وہاں گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم کو بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے تو پھر راستے کے حق کو بھی ادا کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نگاہ کا پست رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا کہ راستے میں نہ بیٹھا کریں، اور اگر بیٹھنا ضروری ہی ہو تو اب اس کے حقوق کے ادا کرنے کے ساتھ بیٹھا جائے۔ اور راستے کے حدیث بالا یہ جو حدیث بیان فرمائی، اس بیان ہونے والی حدیث میں 5 حقوق بیان کیے گئے۔ نگاہوں کو پست رکھنا، کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑے، راستوں میں جو چیز تکلیف دہ ہو اس کو ہٹا دینا یعنی ایک طرف کر دینا، سلام کرے یا سلام کرنے والوں کا جواب دینا، نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا۔ یہ مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ بھلائی کو پھیلانے والا ہو، نیکی کی طرف دعوت دینے میں ہمیشہ کوشاں رہے اور برائیوں سے لوگوں کو روکتا رہے۔ تو یہ راستے کا ایک طرح سے حق ہے، یعنی ہر جگہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے۔ وعن ابی طلحہ زید بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس السعودات اجتنبوا مجالس السعودات فقلنا إنما قعدنا لغير ما بعث قعدنا نتذاكر ونتحدث قال إما لفاد حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام۔ سعودات بضم الصاد والعین ای الطرقات۔ حضرت ابو طلحہ زید بن سہل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم گھر سے باہر ڈیوڑیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے تو آپ تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہے کہ تم نے راستے میں بیٹھ کے بنا رکھی ہیں، راستوں میں بیٹھ کے بنانے سے اجتناب کرو۔ ہم نے عرض کیا ہم تو یہاں ایسے کام کے لیے بیٹھے ہیں جس میں کوئی حرج نہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے آپس میں مذاکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم راستوں پر بیٹھنا نہیں چھوڑ سکتے تو پھر راستے کا حق بھی ادا کیا کرو، نگاہ کا نیچے رکھنا، سلام کا جواب دینا اور اچھی گفتگو کرنا۔ تو اس حدیث میں راستوں میں بیٹھنے سے منع کیا جا رہا ہے، تاہم اس بیٹھنے کے بغیر چارہ نہ ہو تو اب نگاہوں کو نیچے رکھے اور گزرنے والوں کے سلام کا جواب دے، اچھی اور دینی باتیں کرے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں راستوں میں بیٹھنے کو مکروہ فرمایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ راستوں میں بیٹھنے سے آدمی گناہ کرتا رہتا ہے کہ سامنے سے کبھی عورتیں گزرتی ہیں، کبھی ان کی طرف نگاہ اٹھ جاتی ہے یا ان کے بارے میں آدمی سوچنے لگتا ہے، اسی طرح گزرنے والوں کو اس کی طرف سے تکلیف پہنچ جاتی ہے یا سلام کرنے میں یا جواب دینے میں سستی ہوتی ہے، تو ان وجوہات کی بنا پر راستے میں بیٹھنے سے منع فرمایا گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بہتر تو یہ ہے کہ راستے میں نہ بیٹھا جائے، اور اگر بیٹھنا ضروری ہو تو پھر اس کے طریقے بھی بتائے کہ کس طرح سے بیٹھا جائے۔ وعن جریر رضی اللہ عنہ
قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرک۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اپنی نگاہ کو فوراً پھیر لو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی اجنبی عورت پر نظر پڑے تو فوراً پھیر لینا واجب ہے۔ پہلی نظر جو بے ارادہ پڑی تھی وہ معاف ہے، اور پہلی ہی نظر کو جمائے رکھنا یہ جائز نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یعنی مومنوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظر پست کریں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے علی، نظر پڑنے کے بعد دوبارہ نظر نہ ڈالو، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر معاف ہے مگر دوسری نظر معاف نہیں ہے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہ قالت كنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ وعندہ میمونہ فاقبل ابن ام مکتوم وذلك بعد ان امرنا بالحجاب فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجب منه فقلنا یا رسول اللہ أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما ألستما تبصران رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت میمونہ بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ اتنے میں آپ کے پاس حضرت ابن ام مکتوم آ گئے، اور یہ ہمیں پردے کا حکم دیے جانے کے بعد کا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں ان سے پردہ کرو۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا وہ نابینا نہیں ہیں؟ نہ وہ ہمیں دیکھتے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم بھی انہیں نہیں دیکھتی؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح مردوں کو کے لیے حرام ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھیں، اسی طرح عورتوں کو مردوں کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ مگر علماء فرماتے ہیں کہ عورت بغیر جنسی خواہش کے مرد کو دیکھ سکتی ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے واقعے میں ہے کہ جب حبشی نیزہ بازی کرتے تھے تو حضرت عائشہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی، اور یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے، جبکہ حضرت عائشہ کی عمر 16 سال کی تھی اور پردے کا حکم بھی نازل ہو چکا تھا۔ تو علماء اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تقوی اور ورع پر محمول ہے، کہ دیکھنا اگرچہ جائز ہے مگر نہ دیکھنا ہی تقوی ہے۔ البتہ اگر جنسی خواہش کے ساتھ دیکھے تو اس صورت میں عورت کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ مرد کو دیکھے۔ آج کل ویسے ہی خواہش کا زمانہ ہے، اس لیے اس مسئلے میں اب عورت کو بھی مرد کا دیکھنا جائز نہیں ہوگا، یعنی احتیاط اسی میں ہے کہ عورتیں بھی مردوں پر نظر نہ ڈالیں۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في ثوب الواحد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد مرد کے سطر کو نہ دیکھے، نہ عورت عورت کے سطر کو دیکھے، اور نہ مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے، نہ عورت عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ مرد کا سطر زیر ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اتنا حصہ بلا ضرورت کے دیکھنا جائز نہیں، نہ مرد کے لیے اور نہ ہی کوئی محرم عورت کے لیے۔ ہاں اگر اس کی بیوی یا لونڈی ہو تو ان کے لیے جائز ہے۔ اور عورت کا سطر عورت کے حق میں زیر ناف سے زانوں تک کا ہے، لہٰذا بلا مجبوری کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسری عورت کے اس حصے کو دیکھے، جبکہ عورت کا سطر اجنبی مرد کے حق میں پورا جسم ہے۔ عورت کا سطر اس کے محرم رشتہ داروں کے لیے اس کی پیٹھ، پیٹ،
زیر ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ ہے اور محرم مرد عورت کے سر، چہرہ، بازو وغیرہ کو دیکھ سکتا ہے بشرط کہ جنسی خیال نہ آئے۔ علامہ نووی نے اس قسم میں بے ریش بچے کی طرف دیکھنا خواہ فتنے کا خوف ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کو بھی حرام لکھا ہے۔ فرمایا وَلَا يَفْزِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، یعنی نہ مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں لیٹے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جیسے کپڑوں کے بغیر یعنی برہنہ ہو کر نہ لیٹے۔ اس حدیث میں علماء برہنہ کی شرط لگاتے ہیں، یعنی جبکہ دونوں مرد ننگے ہوں تو اب ایک کپڑے میں لیٹنا جائز نہیں، اگر کپڑا ان کے جسم میں ہو تو اب جائز ہوگا۔ اسی طرح برہنہ عورتیں ایک کپڑے میں نہ لیٹیں اور ایک ساتھ لیٹنا یہ حرام ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت ہی بے حیائی اور بے شرمی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام کاموں سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔